بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض احمد وڑاج پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب زاہد گوگی صاحب۔ جی گوگی صاحب، کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل کتنا دکھی ہے ہر پاکستانی کا اور ہر مسلمان کا کہ جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ مسجد نبوی میں، کتنی حرمت والی اور کتنی تقدس والی جگہ ہے، اور جس طرح وہاں پہ نعرے بازی ہوئی ہے، پاکستانی وفد وہاں جب پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے ذاتی اختلاف ہوں، سیاست میں اس ملک میں ہوں، جب ہم اس ملک سے باہر جائیں اور پھر ایک ایسے مقام پر جہاں تو چلنا پھرنا بھی ادب سے ہوتا ہے، جہاں تو بولنا بلکہ سانس لینا بھی ادب سے ہوتا ہے، وہاں پر اگر سیاست کی جائے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سیاست ہوئی ہے، یا کسی کوئی بندہ پلانٹڈ تھا یا کوئی بندہ وہاں دیکھ کر بفر گیا ہے، اس کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ کوئی پارٹی اس پہ نہیں کہہ سکتی کہ جی اس میں اس کا قصور ہے یا نہیں ہے۔ یہ پوری قوم من حیث القوم ہم سارے لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ایک بہت ہی جو پاکستان کا امیج ہے وہ شیٹر ہوا ہے، پاکستانی کا شیٹر ہوا ہے امیج۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت نے اطلاع ہے کہ وہاں جو بندے جنہوں نے نعرے بازی کی تھی ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے، اب ان کو سزا ہوگی۔ تو یہ دنیا بھر میں کتنی بدنامی ہوگی مسلمان کی حیثیت سے پاکستانیوں کی۔ اس والے سے آپ کے بھی جذبات یقیناً کچھ اسی طرح کے ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو میڈیا ہے، اس حوالے سے میں آؤں گا کہ میڈیا نے جب یہ واقعہ ہوا ہے تو میڈیا نے اس کو ایسے اٹھان دیا صرف اس لیے کہ ویوز حاصل کرنے کے لیے، جو جس کے ذہن میں آیا، جو جس کے منہ میں آیا، اس نے جلدی جلدی یہ تاکہ مجھے ویوز مل جائیں۔ میرے خیال میں یہ چیز ویوز سے بہت اباب ہے، ویوز کا سوچنا بھی اس میں کوئی زیب نہیں دیتا۔ جی آپ بالکل، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں۔ کل سے واقعی دل ہمارے بہت بجھے ہوئے ہیں، بڑی ہم افسردگی کے عالم میں ہیں ہم سب۔ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دو جہان کا وہ بادشاہ، جہاں کے دربار، اتنا بڑا دربار، اس دربار میں جا کے جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ سانس بھی احتیاط سے لیا جاتا ہے، اونچی سانس بھی نہیں لیا جاتا، تو وہاں جا کے ہم نے کیا کیا ہے یار؟ ہم نے نہ صرف نعرے بازی کیا، ہم نے تو اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی۔ ہم نے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف وہ جانے کی کوشش کی ہے، شاہ زین بگٹی نے بچانے کی کوشش کی، ان کو بال نوچے گئے۔ یار شرمناک بات ہے، خدا کی قسم اس کو کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں ہم کر سکتے، اور اس کا ہمیں ایک صدیاں لگ جائیں گی اس کو ہمیں اپنا امیج دوبارہ بہتر کرنے کے لیے۔ جو کچھ وہاں ہو چکا، ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ اور آپ نے جو بات کی ہے کہ میڈیا کے وہاں کردار کی، تو میں میڈیا کے کردار پہ بھی میں انگلی اٹھاتا ہوں۔ کیا ضرورت تھی ایک غلط، اگر ایک ویڈیو ہو بھی گئی تھی کہ ایسی، تو اس کو بار بار ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو چلایا جا رہا ہے اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے؟ یار یہ بھی تو گستاخی کے زمرے میں آتا ہے میرا خیال ہے۔ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے تھا، ہمیں وہاں پہ کنڈیم کرنا چاہیے تھا کہ بھائی اب یہ شیئر نہ کریں گروپوں میں، ایک خطرناک بات ہو گئی ہے، ایک توہین ہو گئی ہے، ایک بہت بڑی گستاخی ہو گئی ہے، تو اس کو آپ شیئر نہ کریں خدا کے لیے۔ لیکن ہم بالکل شیئر کر رہے تھے تاکہ ہمارے ویوز بڑھیں، ہمارے کومنٹس بڑھیں، تو یار یہ بہت شرمناک بات ہے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی جو ہمارے اختلافات ہوتے ہیں اس کو اس حد تک نہ خدا کے لیے لے جائیں۔ اب یہ خانہ جنگی سے بھی اوپر کی بات چلی گئی۔ خانہ جنگی تو پہلے باتیں ہو رہی تھی کہ خانہ جنگی ہو رہی ہیں، اب تو خانہ خدا میں جنگیں شروع کر دی ہیں۔ یار آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ بہن بھائی آپس میں آپ اختلافات 100 ہو سکتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح حرمت والی جگہ پہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کل کلاں کو یہی باتیں جب آپ کے گلیوں مسجدوں میں آ جائیں گی یہ بات، تو بات کہاں تک جائے گی؟ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں۔ اور میں اس میں ایک اور بات کہتا ہوں، اس میں جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں، تمام جماعتوں کے قائدین، ان کو ایک ہو کے یہ بات سوچنا پڑے گی، اور اپنے اپنے کارکنوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ درست ہو جائیں، اپنا قبلہ درست کریں، اور اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور بالکل اس طرح نہ کریں کہ جو آپ معاملات نے ہو چکے صحیح ہیں۔ سوال اٹھایا گوگی صاحب کہ یہ جو خان صاحب کہتے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کارکنوں کی بہت اچھی تربیت کی اور وہ بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ اور بڑی پاور کے ساتھ ہو، مطلب ہے کہ وہ کام کرنا جانتے ہیں، چیزوں کو سمجھایا، میں نے ان کی کردار سازی کی ہے۔ تو اگر یہ بادی نظر میں پی ٹی آئی کے بھی بندے ہوں تو کیا یہ کردار سازی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے اس کو۔ اور جیسے خان صاحب جب گئے تھے ان پہ بھی کچھ لوگوں نے 3-4 سال پہلے اس طرح کے نعرے لگائے تھے۔ جی وہ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے کردار سازی کی جو بات کی ہے وہ پتہ نہیں کی ہوگی کردار سازی، کم از کم میں یہ اتنا ہمیں گمان ہونا چاہیے، انہوں نے
اس طرح کی کردار سازی کا بھی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، جو اپنے ورکرز کو کہیں کہ خانہ خدا میں جا کے بھی ایسی باتیں کریں، میرا نہیں خیال ایسا ہوگا۔ لیکن جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ جب عمران خان صاحب 2019 کا واقعہ ہے نا، مئی کا، جب وہ گئے تھے تو وہاں پہ خانہ کعبہ میں ان کے اوپر لوگوں نے آوازیں کسی تھیں، جس پہ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ یہ ان کے ساتھ تو ایسا ہونا ہی تھا، یہ تو مکافات عمل ہے۔ میرا خیال ہے یہ اس وقت بھی اگر ہم کھڑے ہوتے، اس وقت بھی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس بات کو ہوا نہ دیتے، لیکن تب بھی ہوا دی نون لیگ نے۔ آج اگر تحریک انصاف والے دن تو غلط کر رہے ہیں، خدا کے لیے ان سے باہر آئیں اور اپنے اپنے کارکنوں کو سمجھائیں۔ کردار سازی یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھائیں اور اس کو مذمت کریں اس واقعہ کی۔ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ آئیں، آج ملتان کا جلسہ ہو سکتا ہے رات اس کی مذمت کر بھی دیں تو کرنی بھی چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سعودی گورنمنٹ جہاں تک کی بات آپ بتا رہے تھے کہ بالکل وہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ سعودیہ کا قانون کس قدر سخت ہے، وہ ان کی رعایت ان کو بالکل نہیں دیں گا، اور ان کو نشان عبرت بھی بنایا جانا چاہیے۔ جو اللہ کے نبی کے دربار میں جا کے اس طرح کی اونچی اونچی یہ بدتمیزیاں کریں، ایسا ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہماری جان قربان نبی کی آل پہ، نبی کی شان پہ ہماری، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضور۔ کیونکہ صاحب میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستانی باہر جاتے ہیں نا تو وہاں جا کر اپنے وطن سے محبت کا ایک عجیب و غریب جو ہے نا وہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم مکہ اور مدینہ میں جائیں تو مجھے اتفاق ہوا کچھ عرصہ پہلے عمرے کا، تو مکہ میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے ایک ہوٹل میں، تو وہ جو کمرہ میں دیا گیا وہ اتنا اچھا نہیں تھا۔ تو میں نے صبح اٹھا تو سنے کہا جی کل چینج کر دوں گا، تو میں نے صبح اٹھا تو جب میں نے کھڑکی اس کی کھولی تو سامنے میں نے دیکھا کہ بلڈنگ بن رہی تھی، اور اس پاکستانی مزدور نے وہاں کام کرتا تھا، اس نے بڑا موٹا سا لکھا ہوا تھا میرا پیارا پاکستان۔ تو وہ صبح کمرہ چینج کرنے آیا تو میں نے کہا یار نہیں، مجھے اتنا اچھا لگا کہ یہ کمرہ ہی ہمیں رہا۔ تو جب آپ باہر جاتے ہیں تو پھر تو ہماری وطن سے محبت ایک اور طرح کی ہو جاتی ہے، اور پھر خاص طور پر جب ہم سعودی عرب میں جاتے ہیں ان مقامات پر جو ہمارا دین اور ایمان ہے، تو وہاں تو ہمارے جذبے اور نکھر کے آ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں نے پاکستان کے خلاف اور وہاں اتنی حرمت والی جگہ پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ سعودی حکومت کو بھی اور پاکستانی حکومت کو بھی مل کر کچھ قانون سازی کچھ ایسی بھی کرنی چاہیے کہ تاکہ اس طرح کے جو حادثات، اس طرح کے جو سلسلے ہیں ان کو روکا جا سکے؟ جی یہ بالکل صحیح بات ہے، اس کو ہونا چاہیے، اور اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لینا چاہیے، میں کہتا ہوں بالکل صحیح بات ہے۔ ٹیسٹ کیس اس کو بنائیں اور اس کو سزائیں دیں، مطلب اس کو پولیٹیکلی نہ لیا جائے۔ نہیں 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 نہیں، یہ تو ظلم ہو جائے گا پولیٹیکلی، یہ بات بالکل نہیں ہے پولیٹیکلی یہ بات۔ یہ تو ہماری، میں بتاؤں کہ یہ اب تو میں دیکھیے، میں اچھا لگا مجھے کہ کئی جو پولیٹیکل اس کے آپ کے مخالفین بھی تھے، اس کے جو شہباز شریف صاحب کے مخالفین میں سے بھی تھے، نون لیگ کے مخالف تھے، انہوں نے بھی اس واقعے کو بہت ان کی مذمت کی، اور یہ اچھی بات ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ پولیٹیکل سے بہت اوپر کا کام ہے یار، یہ ہمارے ایمان کے حصے ہیں۔ یہاں پہ سیاست قربان، 100 سیاستیں قربان، وطن قربان۔ اور جو آپ نے بات کہی کہ وہاں پاکستانیوں نے وہاں پہ جا کے کرتے ہیں، پاکستان کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ کا واسطہ ہے، میں مانتا ہوں کہ ان کے وہ بہت محب الوطن ہے، لیکن خدا کے لیے یہ چیز، ایمان بھی تو ایک حصہ ہے نا، ایمان بھی تو حصہ ہے ہمارا، وہ بھی اسی طرح آپ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں جس طرح آپ وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ بھی تو اس سے زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سزاؤں کے ساتھ ساتھ گوگی صاحب، سزاؤں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک کے جو پارٹی کے جو کارکن ہیں اور جو پارٹی کے لیڈر ہیں، دونوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، ان پہ یہ آ جاتی ہے، ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کم از کم اپنی جہاں تک کوشش ہے وہ ضرور کریں، اور تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ تو میں اب آتا ہوں کہ آپ نے آج کل ایک اہم خبر سن رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگایا جا رہا ہے کچھ امپورٹنٹ لوگوں پہ، اور اس حوالے سے باقاعدہ ورکنگ بھی شروع ہو گیا منسٹری آف لا میں۔ جی بالکل، وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب، صدر عارف علوی صاحب، قاسم سوری صاحب اور گورنر پنجاب جو ہیں سرفراز چیمہ صاحب، ان پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ اس کی تیاریاں بھی حکومت کر رہی۔ پہلے تو یہ حکومت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم انتقامی سیاست نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، لیکن بات آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ صرف باتیں ہوتی ہیں، سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اندر سے ہر بندہ وہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے بطور وزیر داخلہ، آپ ان کی ذرا دیکھیں نا، انہوں نے بھی تو اخیر ہی کر دی نا، ان کی لینگویج بھی اسی طرح کی تھی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم از کم یہ تو منجے ہوئے سیاستدان ہیں نا، رانا ثناء اللہ صاحب بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، تو یہ کوئی ماجہ ساجہ جیسے جس کو کہتے ہوتے ہیں وہ تو ایسی لینگویج استعمال کر سکتا ہے؟ ایک سمجھدار سیاستدان کو، سینئر اور زیرک سیاستدان کو اس طرح کی زیب نہیں دیتے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ان کو کھڑکا دیں گے، ہم اس کی ٹلیاں کھڑکا دیں گے۔ نہیں یار، آپ
تھوڑا سا ہمیں اب برداشت کی طرف جانا ہوگا. کل ایک اچھا بیان دیا نون لیگ کے جو ہیں جاوید لطیف صاحب، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کی تیاری تو ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری پرسنل سوچ یہ ہے کہ یہ نہیں لگانا چاہیے، اس سے بری روایات قائم ہوں گی. ہاں لیکن ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ آرٹیکل 6 جو ہے نا ہمارے، ہم اس کا یہ غداری کا سوچتے ہیں کہ یہ بڑی غداری، تو یہ بڑی سنگین غداری اور چیز ہے، غداری اور چیز ہے. یہ آرٹیکل 6 جو ان کے ایک کلاس جو اس کی آئین کی ہے اس کو انہوں نے خلاف ورزی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کی ہے، اس پہ لگے گا، ورنہ سنگین جو غداری اس کی تو سزا موت ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ وہ والا کیس نہیں، اس پہ اگر بنائیں گے بھی تو وہ نہیں بن سکتا ان پہ کیس، اور وہ ان پہ لگ بھی نہیں سکتی حد. تو باقی اگر جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا ہے تو چلو اچھی بات ہے. گوگی صاحب آپ بڑے ظالم ہو گیا، مجھے یہ بتائیں کہ عید آ رہی ہے اور نہیں آپ چاہتے کہ جو حمزہ شہباز ہے اس کی ذرا خوشیاں دوبالا ہوں، اس کا جو حلف لیٹ ہو رہا تھا عید سے پہلے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آج پھر انہیں کورٹ میں چلے گئے ہیں، تو کیا آپ نے حکمت عملی ایسی بنا لی یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی بڑا ادارہ اب ناراض ہو گیا، کسی نے فیصلہ کر دیا کہ باپ اور بیٹے دونوں کو موقع نہیں دیا جائے گا؟ دیکھیے اندر کی خبر بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خوشیاں ان کو دوبالا نہیں ہو رہی، تو ان کے والد صاحب ماشاءاللہ پرائم منسٹر ہیں، تو یہ خوشی کم ہے اس سے زیادہ خوشی بھی کو ہونی چاہیے. ہو یار وہ پرائم منسٹر بن گئے پاکستان کے، ان کے حمزہ شہباز شریف صاحب کے لیے تو یہی بہت تھی. باقی رہ گی بات یہ افواہیں ہیں کہ کسی جگہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ آپ کی بات میں اس پہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تو بات یہ کہ کوئی ایک بڑا ادارہ ایک ان کے خلاف ہو گیا ہے، یہ باتیں بھی مارکیٹ میں ہو رہی ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی تصدیق ایسے نہیں ہو سک رہی کہ جی کیا واقعی بڑے ناراض ہو گئے اس بات پہ کہ باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ. یہ بات تو نون لیگ کے اندر بھی کہی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے اندر بھی تو پارٹی بن گئی ہے نا، وہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کے خلاف ہیں. وہ اندر سے انہوں نے، بلکہ ان کی میٹنگز میں میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے میٹنگ میں برملا اس بات کا اظہار کیا. شہباز شریف صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی اور نظر نہیں آتا، آپ کو شاید خاقان عباسی نظر نہیں آیا، آپ کو سعد رفیق نظر نہیں آیا. اس طرح کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں وہاں پہ، اور بھی بڑے نام انہوں نے لیے. تو ان کے اندر لڑائی تو ان کے اندر بھی ہے نا بھائی جان. گوگی صاحب اگر ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جس وقت ہمارا ملک کا سیاسی سٹرکچر ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کیے ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پر میڈیا کا اور بلاگرز جو ہیں جو صرف ویوز کی خاطر اس ملک کی اقدار اور ویلیوز کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت دے. اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان.